اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا دین برحق دین اسلام ہے، اور اس دین کے ماننے والے کو، اس دین کے احکامات پر عمل کرنے والے کو، اس دین کی شرعیت پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو آج جس عنوان یا ٹاپک یا حکم الہی پر بات کرنی ہے وہ ہے حجاب، یعنی پردہ۔ عورت کا اپنے جسم کو چھپانا، ستر کرنا پردے کے زمرے میں آتا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ظلم و ستم عروج پر تھا۔ انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت موجود نہیں تھی۔ عورت کو عریانیت، شہوت اور فحاشی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے عورت بے پردہ ہو کر گلیوں میں، بازاروں میں پھرتی تھی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے عورت عریانیت اور فحاشی کے سیلاب میں بہہ رہی تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے پردہ، حجاب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا بول بالا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل کی۔ تو آج حجاب یعنی پردے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام برحق کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورۃ احزاب آیت نمبر 33، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہوں، جیسے زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً، صریحاً، قطعاً حکم دیا ہے کہ عورت اپنے گھروں تک محدود رہے، اپنے گھر میں ٹھہری رہے، بے پردہ نہ ہو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے عورت گلیوں میں، بازاروں میں اور چوکوں کی زینت تھی، گھومتی اور پھرتی تھی۔ تو اسلام نے فوراً آ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ عورتوں کو گھروں میں بٹھا دو، ان کو کہو بے پردہ ہو کر گلیوں کوچوں میں نہ پھریں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں پھرا کرتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ سخت حکم دیا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بےہودہ ہو کر، بے پردہ ہو کر، عریان ہو کر گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں نہ پھرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورۃ احزاب آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو
اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالیں اس سے نزدیک کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صریحاً، مطلقاً اور قطعاً حکم دیا ہے۔ یہ حکم قطعی ہے جس سے انکار کرنا آیت قرآن کا انکار ہے، اور ایک آیت کے انکار کرنا پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ان عورتوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ گلیوں کوچوں میں ان کی پہچان ہو جائے اور وہ ستائی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو قطعاً حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کریں۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں اپنی جسم کی نمائش کرتے ہوئے پھرتی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اعلانیہ طور پر خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ اعلانیہ ہوتے ہیں، یعنی شرعام کیے جاتے ہیں، جری ہو کر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بے پردگی ایک ایسا گناہ ہے جو اعلانیہ گناہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مطلقاً اعلانیہ طور پر خلاف ورزی ہے۔ اور مسلمان مرد عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی حدود میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ